آمد رسول مرحبا۔ آمد کا مطلب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے جان و جسم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور مرحبا یعنی ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ اس عید کو منانے کا کنسپٹ ہی یہی ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ سجانا یا اس طریقے سے نظم، مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یا آمد ہوتی ہے بقول ان کے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر یہ عقیدہ یا یہ سوچ کہاں تک صحیح ہے؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على نبيه الكريم الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يشعرون أيان يبعثون۔ سورہ نحل آیت نمبر 65، اور اسی طریقے سورہ نمل آیت نمبر 21۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں میرا جو موضوع ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینی پروگراموں میں، دینی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو اولیاء ہیں، دین کے بزرگان ہیں، کیا وہ بھی آتے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت اٹھایا جاتا ہے۔ خاص طور سے یہ جو موقع آ رہا ہے، اس موقع پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، آمد رسول مرحبا۔ آمد کا مطلب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے جان و جسم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور مرحبا یعنی ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ اس عید کو منانے کا کنسپٹ ہی یہی ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ سجانا یا اس طریقے سے نظم، مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یا آمد ہوتی ہے بقول ان کے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر یہ عقیدہ یا یہ سوچ کہاں تک صحیح ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیں، یہ اعلان کر دیں کہ آسمان و زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں، غیب جیسے معلومات اور علم پر دسترس صرف اور صرف رب ذوالجلال کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، ہماری دینی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، انہیں یہ بتا دو، ان کم عقلوں کو یہ بتا دو، ان عقل کے ماروں کو یہ خبر کر دو کہ جو سو رہے ہیں، جو اپنے قبروں میں ہیں، محو استراحت ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ کب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ شعور کہتے ہیں احساس، یعنی اندازہ بھی نہیں ہے، علم تو چھوڑ دیجئے، احساس اور اندازہ بھی نہیں ہے کہ کب ان کو ان کے قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کو حساب و کتاب کے لیے۔ تو وہ کیسے اپنے قبروں سے نکل کر آپ کے دینی محفلوں میں پھرتے آئیں گے؟ زندگی کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک زندگی جو انسان کی شروع ہوتی ہے، وہ اس کے والدہ کے بطن سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ قسم کی گئی ہے کہ ایک انسان جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ زندگی ہے۔ پھر یہ دنیا کے اندر جو انسان آتا ہے، اسباب کی دنیا،
جس دنیا میں ہم اور آپ ابھی رہ رہے ہیں، یہ ایک زندگی، یہ دوسری زندگی۔ ایک تیسری زندگی برزخ یعنی قبر کی زندگی، جس میں انسان کو اس کے عمل کے حساب سے جزا یا سزا کا شروعات کر دیا جاتا ہے۔ اگر نیک رہتا ہے تو اس کے سوال و جواب میں آسانی کر کے اس کے بعد جنت کی ہوائیں اس کو دی جاتی ہیں، کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، وہی قبر اس کے لیے جنت کے محلات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آرام کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اعمال درست نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے اعمال کے حساب سے سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اب وہ وہیں پر اپنے اعمال میں مشغول رہتا ہے، جزا یا سزا میں مشغول رہتا ہے، اس کو بھگتنے میں۔ لوگوں کو غلطی کہاں سے ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے 2-3 آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ان کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے آپ ان کو مردہ مت کہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں اور ان کو باقاعدہ ان کا رزق ان کو پہنچتا ہے۔ تو احیاء سے مراد، زندہ سے مراد انہوں نے یہ مراد لیا کہ جب ایک شہید زندہ ہے، جب وہ آ سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ تو میں نے کہا تمام محدثین نے یہی بات کہی کہ وہ زندگی صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اس کی حقیقت، اس کی کیفیت، اس کا عالم معلوم نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو حقیقی چیز کیا ہے اسی کو معلوم ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کو۔ ہاں اب یہ اور بات ہے کہ آدمی بہت ساری ڈاکٹری چیزوں سے پتہ کر، وہ الگ چیز ہے، لیکن پل پل کی خبر ہر کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو اسی طریقے سے سینوں کے راز کیا ہر کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَا يَشْعُرُونَ، ذرا بھی انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے، تو کب وہ اپنی قبروں سے آئیں گے۔ یہ کھلا ہوا قرآن اور حدیث کا انکار ہے، اور کھلا ہوا قرآن اور حدیث سے دشمنی ہے۔ اصل میں یہ بات پیدا کہاں سے ہوئی میں آپ کو بتا دوں۔ جس چیز نے ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو، اور خاص طور سے عوام الناس کو، عام مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا ہے، ایک گروپ ہے قصہ بیان کرنے والوں کا، قصاصین کا، لطیفے سنانے والوں کا۔ جیسا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قصہ گو حضرات سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ انسان کیا ہوتا ہے، ایک اپنی مردانگی کو کھو چکا ہوتا ہے علمی لیول پہ، وہ انسان ایک عقل اور سوچنے اور سمجھنے کی چیز کو ختم کر چکا ہوتا ہے۔ تو انہی قصہ گو حضرات نے اس چیز کو شروع کیا، جنہیں میں بہت معروف مشہور نام ہے امین القادری۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دھوبی کا انتقال ہو گیا، اب غور سے سنیں، یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے۔ ان کے دھوبی کا انتقال ہو گیا اور قبر میں گیا، فرشتے آئے، اس سے سوال کرتے ہیں 3 سوال جو نارمل سوال سب کو معلوم ہے۔ دین کیا ہے تمہارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کتاب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تم اپنے رب کو جانتے ہو کہ نہیں؟ تو دھوبی نے کیا کہا؟ میں عبد القادر جیلانی کا نوکر اور خادم ہوں۔ جواب نہ دے کر کے بقول ان کے، میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں کس قدر قصہ گو اور لطیفہ بیان کرنے والوں کی باتیں بہت سمجھ میں آتی ہیں، اور خالص قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے ذہنوں میں کم آتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے، ہم اس ذائقے کے عادی بن چکے ہیں۔ تو 2-3 بار فرشتے سوال کرتے ہیں بقول ان کے، تو وہ شخص تینوں بار میں یہی کہتا میں ان کا خادم ہوں، ان کا خادم ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دیتا ہے، وہ فوراً آ جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے معاذ اللہ وہ قبر میں آ جاتے مقدمہ حل کرنے کے لیے،
یہ کیسی قصہ اور کیسی جھوٹ بیانی ہے. آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بہت ساری چیزیں کہی گئی لیکن میں شارٹ میں بتاتا ہوں. تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے خادم کے ساتھ اس طرح مباحثہ کرنے کی؟ کیسے کہہ سکتے؟ خبردار آپ ایسا نہیں کر سکتے. جبکہ بخاری اور مسلم کی لمبی حدیث، سنن ابو داؤد کی حدیث اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث، اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں کتاب الجنائز علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں نماز جنازہ کے متعلق ساری مسائل کو بیان کیا گیا. انہوں نے براء ابن عازب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی ہے جس میں تفصیل سے انہوں نے بیان کیا جب ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اپنے اعمال کے حساب سے وہاں پر وہ مشغول ہوتا ہے، کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں آتا ہے. اگر مومن ہوتا ہے تو وہ اپنے اعمال میں اچھے آرام گاہ میں محو استراحت ہوتا، اور اگر کافر و مشرک ہوتا تو اس کے روح کو آسمان تک نہیں پہنچتا، پھینک دیا جاتا ہے اور سزا اس کو ملتی رہتی ہے. تو یہ پوری تفصیل ہے اس حدیث کے اندر. لیکن اب انہوں نے اس قدر قصہ بیان کیا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر رب بنا کے پیش کیا اور پھر ایک پیغام دیا کہ میں جب بھی اٹھتا ہوں، جب بھی بیٹھتا ہوں، جب بھی گرتا ہوں، یا جب بھی میرا بچہ یا میری بچی کو تکلیف پہنچتی ہے تو نعوذ باللہ کہتا ہوں کہ مجھے شفا دیجیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ قصہ اور کہانیاں اس قدر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کہ لوگوں کا دین اور ایمان اور عقیدہ ختم ہو گیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان انتقال کرنے کے بعد کبھی بھی اس دنیا سے واپس نہیں آتا. یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک تھاٹ کو سمجھیے. انسان جس سماج جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کی سوچ کو اپنی سوچ میں ملاتا ہے. ہم جس سماج اور جس معاشرے میں رہتے ہیں ایک سوچ بہت عام ہے 7 جنم والی. اگر آپ اس جنم میں اچھے اعمال کریں گے تو اچھے بن کے آئیں گے، نہیں تو آپ کتے بلی بندر وغیرہ وغیرہ نعوذ باللہ کیا کیا بن کے آئیں گے. تو یہ اس سوچ کا نتیجہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں سرایت کر گیا، جس کو آواگمن بولتے ہیں ان کے اصطلاح میں. اور اسی طریقے سے رمضان کے پہلا والا جو مہینہ آتا اس میں بھی جو شب برات ہوتی اس میں بھی یہی عقیدہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ اس عقیدے کا نتیجہ ہے جہاں سے یہ چیز نکلی. اسی طریقے سے ایک اور عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی مرید ایک عورت تھی، ایک کرسچن عورت تھی. یہ واقعات میں دونوں بیان کر رہا ہوں بطور حوالہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو اس نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی، کہا کہ آپ کو ضرور آنا ہے، ہم آپ کے دینی دعوت سے بہت متاثر ہیں اور ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کی شرکت ہماری شادی میں باعث خیر و مسرت ہوگی. چنانچہ شادی کا دن طے ہوا اور جو بچی تھی اس کا دولہا آیا. راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا، دولہے کو، اور اس کو مار دیا وہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ جب بچی کے گھر دولہا زندہ حالت میں نہ پہنچ کے مردہ حالت میں یعنی لاش پہنچتی ہے تو بچی روتے ہوئے عبد القادر جیلانی کے پاس جاتی ہے. جو وہ حضرت بیان کر رہے ہیں میں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میں تو آپ کی مرید تھی، آپ میرے مرشد تھے، پیر تھے، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو آپ کی بہت ہی زیادہ عقیدت مند تھی، بہت ہی زیادہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت تھی. تو کیا کہتے ہیں؟ وہی چیز پھر کہتے ہیں کہ جاؤ، آج کل جس طریقے سے لوگوں نے ایک بیان کیا ہے کہ جاؤ جاؤ خوش ہو جاؤ، ابھی میں زندہ کر دیتا ہوں. تو یہ ایسے ایسے عقائد لوگوں کے ذہنوں میں بیان کر کے جس کو غلو کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری شریف کی روایت کہ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، لا تطرونی کما طرت النصارى، مجھ کو میرے مقام سے مت بڑھاؤ. اور میرا مقام کیا ہے؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. جیسا کہ یہود و نصارہ نے، خاص طور سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا یا رب کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو رب یا رب کا بیٹا بنا لیا. اس طریقے سے ہر گروپ نے کوئی اپنا اپنا رہنمائی کی شکل میں ان کو رب بنا لیا.
شیعوں میں بھی بہت سارے متشدد قسم کے ایسے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدا بنا لیا. تو بہت سارے ایسے مل جائیں گے. تو ایسے ایسے عقائد اس لیے ہمارے اندر آتے ہیں کہ ان قصہ گو کو ہم زیادہ سے زیادہ سنتے ہیں. اور عبد الرحمن بن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ہمیں بہت ڈرایا ہے اور بہت ہی زیادہ منع کیا ہے. اس سے سننے سے ہمارے عقائد میں خرابی آتی، کوتاہی آتی ہے. تو ان دو واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان سے بچیں، دور رہیں. کسی بھی آپ بیان کو، کسی بھی اس طریقے سے آپ واعظ کو سنیں، محتاط رہیں. کیونکہ دین کے نام پہ بہت سی ایسی چیزیں چمک رہی ہیں، دمک رہی ہیں جو بظاہر ہیں تو دین، لیکن اس کے اندر دین کی نقصانی ہے، دین کی کمی ہے، اور اس کے اندر انسان کے عقیدے اور دین کا گویا کہ ٹکڑا ٹکڑا کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قصے اور کہانیاں بیان کرنے والے لوگوں سے دور رکھے، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.